بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھی۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی ہے، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے، مگر کہیں چین نہیں تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور زر و جواہر سے لدی پدی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہو زاری میں مصروف و مشغول ہے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بھونچ کے رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغے سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے، وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت، کرب اور درد اشعار تھے کہ آنکھ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعاروں کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کناں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہے، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگرفتہ ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سیری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے تو کیا ہوتا؟ حضرت سیری سکتی نے عالم حیرت و استعجاب میں اس سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہ رہی۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دی، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ سیری سکتی نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے، اور ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھ کڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ حضرت سیری سکتی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے اپنا ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خوامخواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں پابند زنجیر کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوشگلوکارہ ہے اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت اچھا گاتی ہے، تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ ایک دن یہ مستانہ وار اودو بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، اود توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھایا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانہ لانا پڑا اور اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے پابند زنجیر کیا ہے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اچھا، تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، ایک درم بھی نہ تھا۔ تمام رات گری افزاری اور مناجات میں دعا بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سیدی سکتی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پھوٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے تھیلیاں لی اور سجدہ شکر بجا لایا اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس نے کہا، ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے قبول نہ کروں۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا نے، جو سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔